بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگیں اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل بھی کریں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اتوار ہے، 20 رجب ہے، 1436 ہجری ہے، 10 مئی سن 2015 ہے۔ اور آج کے معزز مہمان ہیں پروفیسر جناب نعیم مسعود صاحب۔ سر السلام علیکم، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی اجازت سے بڑھتے ہیں آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین، آج کے نوائے وقت کی لیڈ اسٹوری ہے حلقہ NA 122 اور نادرہ رپورٹ کے حوالے سے آلموسٹ تمام اخبارات جو آج کے اردو اخبارات ہیں انہوں نے اس کو لیڈ اسٹوری کے طور پر لیا ہے۔ ایاز صادق کا حلقہ NA 122، 93,852 ووٹوں پر انگوٹھوں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ نادرہ شناختی کارڈ درست قرار، 1,84,151 ووٹوں میں سے 73,478 کی تصدیق ہو گئی۔ باقی ووٹ سیاہی کے معیاری نہ ہونے کی وجہ سے تصدیق کے قابل نہیں ہیں۔ 6,123 بیلٹ پیپرز پر شناختی کارڈ نمبر غلط ہیں۔ رپورٹ الیکشن ٹریبونل میں جمع، DG نادرہ 16 مئی کو طلب۔ 50% سے زائد ووٹوں کی تصدیق نہیں ہوئی۔ وکیل تحریک انصاف صرف 51 کی شناخت نہیں ہوئی۔ علی ایاز، ہمارا موقف درست نکلا عمران خان، دھاندلی ثابت نہیں ہوئی پرویز رشید۔ تحریک انصاف انتشار کی سیاست کر رہی ہے دانیال عزیز۔ زاہد حامد، انہیں تشریح کا اختیار نہیں، ڈاکٹر شیریں مزاری۔ اور اسی پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب سے اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ NA 125 کے فیصلے کے بعد اب NA 122 کے حوالے سے نادرہ کی رپورٹ آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا الارمنگ ہے مسلم لیگ نون کے لیے؟ دیکھیں، اس میں احتشام کے کیا کہیں، نون لیگ کے لیے الارمنگ ہے کہ نہیں، تاہم یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ لاہور جیسے بڑے اور جدید شہر کے 2 حلقے کھلے اور ان میں گڑبڑ نظر آئی۔ اچھا، وہ گڑبڑ ہم ساری کی ساری نون لیگ کے کھاتے میں نہیں ڈالتے کیونکہ اس وقت تو ایک نگران حکومت تھی، تاہم یہ بات الیکشن کمیشن پہ تو ضرور جاتی ہے، ان کے نام پہ تو ضرور حرف آتا ہے، ان کے ماتھے کے کلنک کا ٹیکہ یہ ضرور بنتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ لیس دین 40% جو ووٹز ہیں ان کی شناخت اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے۔ اگر آگے چلا جائے، اگر دیگر اضلاع میں جایا جائے، دیگر شہروں میں جایا جائے، گاؤں جایا جائے، نگر جایا جائے، تو وہاں کیا راز کھلیں گے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی نا۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے نون لیگ کو بھول جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تحریک انصاف کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اپنی ریاست کو، اپنے الیکشن کمیشن کو، اپنے الیکشن سسٹم کو، اپنے جمہوری نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بادل دھندلے ہیں، سارا سما دھندلا نظر آتا ہے، اس میں کوئی صاف اور شفاف چیز نظر نہیں آتی۔ اچھا، غلطی ایک سڑک پہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک موٹر سائیکل والا غلطی کرتا ہے یا ایک کار والا، تو 2-3 دیگر گاڑیاں آپس میں لگ جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے بھگتا تو سب نے۔ اب یہ غلطی جس کی بھی ہے، اب اس طرح اگر دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں تو وہاں معاملات ہی اس قدر خراب ہیں، لیس دین 40% ووٹ آپ شناخت کر سکے، اس سے بڑا آپ کے نام پہ، اس سے بڑا ریاست کے نام پہ، اس سے بڑا سسٹم کے نام پہ، اس سے بڑا الیکشن کمیشن کے نام پہ، اس سے بڑا نگران حکومت کے نام پہ اور کیا دبائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ذمہ دار ہے اور اس وقت کی نگران حکومت اور RO ذمہ دار ہے؟ دیکھیں جی، جب RO ہوگا تو آپ الیکشن کمیشن کو کہیں گے، جب وہاں پر کوئی ایجنٹ بھی اپنی من مانی کرتا ہے،
وہاں پہ ٹھپے زیادہ لگتے ہیں، یا وہاں انگوٹھے ٹھیک نہیں لگتے، یا وہاں سیاہی کا وہ معیار نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یہ تو نون لیگ نے نہیں کرنا تھا، یہ تو تحریک انصاف نے نہیں کرنا تھا. یہ تو بڑے بڑے دفاتر میں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے جو لوگ احکامات جاری کرتے ہیں اے سی کمروں میں، یہ تو انہوں نے کرنا تھا. امپلیمنٹیشن انہوں نے کرنی تھی. الیکشن لڑنے والوں نے الیکشن تو نہیں کروانا تھا. جو رزلٹ سامنے ہے اس میں بھی خواجہ سعد رفیق صاحب کا موقف ہے کہ ہمارے اوپر دھاندلی کا الزام نہیں لگا بلکہ آر او کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ خواجہ سعد رفیق کی ہم بات مانیں یا نہ مانیں، پہلے تو سسٹم پہ دبا لگا، اب دال میں کچھ نہ کچھ کالا کالا تو ہے کہ یہاں بھی ایسا ہوا وہاں بھی ایسا ہوا. جو بات الارمنگ ہے، آپ نے الارمنگ لفظ سے احتشام بات شروع کی، الارمنگ یہ ہے کہ کہیں اب مطالبات بڑھتے نہ جائیں، یہ حلقہ بھی کھولے وہ حلقہ بھی کھولے فلاں حلقہ بھی کھولے، اور حلقہ جو ہے بہت ہلکا نظر آئے. الارمنگ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ 2 حلقے تو کھلے ہوئے ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن میں پورے پاکستان کے حلقے ان کے سامنے دھاندلی کے ثبوت پیش کیے جا چکے ہیں، وہاں پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، وہاں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، اور 15 کے قریب دن جو ہیں وہ باقی شاید رہ گئے ہیں رزلٹ آنے میں، جو کہ 41 دن کا غالباً مینڈیٹ جو تھا وہ دیا گیا تھا جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، اس میں احتشام وہی بات ہوئی نا کہ اب جب کریڈیبلٹی جائے گی تو پھر جگہ جگہ پہ جائے گی، جگہ جگہ پہ پاش ہوگی کریڈیبلٹی، جگہ جگہ پہ نیست و نابود ہوگی. اب یہ کریڈیبلٹی کہیں رکتی نظر نہیں آ رہی. چے جائے کہ آپ کہہ دیں جی نون لیگ نے دھاندلی نہیں کی، لیکن الیکشن تو دھاندلی شدہ ثابت ہو گئے نا. وہ لاشعوری طور پہ ہوئی ہے یا وہ شعوری طور پہ ہوئی ہے، یہ تو خدا جانے، یا یہ تو فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن آج یہ فیصلہ ہو گیا، اب یہ کچھ دنوں میں فیصلہ ہو گیا کہ جو تحریک انصاف والے دھاندلی کی بات کرتے تھے، وہ جو غیر ذمہ دارانہ رویے کی بات کرتے تھے، وہ جو پنکچرز کی بات کرتے تھے، وہ جو ایک بڑے صوبے کے یعنی پنجاب کے ایک نگران وزیر اعلیٰ پہ نجم سیٹھی صاحب، جناب نجم سیٹھی کے حوالے سے تحفظات کا شکار تھے وہ لوگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کر رہے تھے. میں ایک عجیب سی بات بتاؤں، پچھلے دنوں احتشام میرا جانا ہوا وزیر اعظم ہاؤس. اچھا، وزیر اعظم ہاؤس کے جو پرماننٹ باسی ہیں، جو اس وقت بھی تھے جب وہاں ایک نگران وزیر اعظم آئے تھے جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، کھوسو، ٹھیک ہے، ان کے لیے کارپٹ بدل دیے گئے، ان کے لیے فائلوں کے رنگ تبدیل کر دیے گئے، ان کو 2 بندے لے کر کے چلتے تھے، اور ان کے وہاں ٹیپیں لگا دی گئی سیڑھیوں پہ. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کلر بلائنڈ تھے. اچھا بھائی، اللہ کے بندو، اتنا بڑا ملک اور پھر اوپر سے بد سے بدنام برا، آپ وہاں ایک وزیر اعظم لائے، زرداری اور نواز شریف اور اس وقت کی حزب اقتدار اور حزب اختلاف مل کے لائے، اور ایسا بندہ لائے کہ جو چلنے سے اپاہج تھا، ضعیف جو نگران دیکھنے سے پرابلم رکھتا تھا. جو چیئرمین تھے، جو سربراہ تھے، وہ بھی ضعیف تھے. احتشام میری نظر ادھر چلی گئی نا، ادھر ہی آ رہا تھا، وہ بھی اس قدر ضعیف تھے. کیا ہمارے ہاں نوجوان یا جس میں ذرا جان ہے، کہ جسم و جان والے سارے ہی بد دیانت تھے. اور نگران حکومت کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوئی تھیں، تحریک انصاف بھی متفق ہوئی تھی، الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک معذور وزیر اعظم جس نے الیکشن کروانا تھا. دیکھیں ان کے ساتھ اب وہ لسٹ میں تو آگے سدا وہ تاریخی فہرست میں تو رہیں گے کہ وہ وزیر اعظم رہے، بے شک وہ نگران وزیر اعظم ہی رہے. تو کھوسو صاحب جیسے بندے کو اس وقت میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور زرداری وغیرہ ہی لائے. کیوں لائے؟ یہ اب بات سمجھ سے باہر ہے. کیوں سارے متفق ہو گئے جو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر تھے؟ پھر اسی طرح کے نتائج آتے ہیں نا جو آپ کے سامنے ہیں. ضعیف نتائج. اب دیکھیں نا، جب فیصلے غلط ہوں گے، وہ کہتے ہیں نا قیادت کا اچھا فیصلہ صدیوں آگے لے جاتا ہے اور برا فیصلہ صدیوں پیچھے بھی لے جاتا ہے. تو یہ فیصلہ بھی کہ اگر آپ میں براہ راست سمجھے یا انڈائریکٹ سمجھے، میں یہ الزام زرداری صاحب پہ اور میاں نواز شریف کی پارٹی پہ دیتا ہوں جو اقتدار اور حزب اختلاف کے طور پہ اس وقت سیاسی افق پہ تھی. تو انہوں نے کیسے فیصلے کیے کہ نہ تو اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر سے ہی بات بن پڑی، نہ اس وقت کے وزیر اعظم ہی درست تھے، اور پھر یہاں بھی 40 پنچرز کی بات آئی. تو آخر کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اگر مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ دھاندلی کا آغاز نگران سیٹ اپ سے ہی ہوا؟ میرے خیال میں سستی رہ گئی، اس تساہل پسندی نے آج رسوا کر دیا. اب اس کا فائدہ
کسی کو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, لیکن میں کسی سے مراد کسی سیاسی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, تاہم ریاست کو تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا. تو ریاست بھی تو ایک فرد کی طرح ہے, بالکل صحیح. ریاست کا بھی تو نقصان ہوتا ہے, ریاست کا بھی تو دل ہے, ریاست کی بھی تو ریپیوٹ ہے, ریاست کا بھی تو دماغ ہے. جب آپ کسی کا دماغ دل ہی خراب کر دیں اور وہاں دماغ اور دل کی ٹرانسپلانٹیشن ہی ایسی کر دیں کہ جو فنکشنلی نہ ہو, تو پھر نتائج تو اسی طرح. برطانوی انتخابات ہوئے اور ہم برطانیہ سے بہت متاثر بھی ہیں. پہلے بھی ایک نشست میں ذکر کر چکا ہوں, وہاں پر بڑے پرامن انتخابات ہوئے, کسی قسم کا کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا, کوئی ریلی نہیں تھی, کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں تھے. ہاں ڈیبیٹ ضرور تھی, اور ڈیبیٹ بھی بہت پازیٹیو وے کے اندر تھی. آپ اپنا نقطہ نظر بیان کریں, میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہوں, پھر عوام کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں, کس کو ناپسند کرتے ہیں. کوئی گولی نہیں, کوئی لاٹھی ڈنڈا نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کوئی ایک دوسرے کے خلاف سلوگنز نہیں. اب وہاں پہ الیکشنز ہو چکے ہیں, جو ہارے ہیں وہ باعزت طور پر مستعفی ہو رہے ہیں اپنی اپنی پارٹی کے. لیکن پاکستان کے اندر یہ روایت نہیں ہے. کیا سیکھنے کی بات ہے ہمیں برطانوی الیکشن سے؟ کس طرح سے اپنا الیکشن سسٹم ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس الیکشن سے سیکھ سکتی ہیں. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. احتشام پچھلے دنوں آپ ملک سے باہر گئے, آپ اس احتشام کو دیکھیں جو ملک سے باہر نہیں گیا تھا, اور اس احتشام کو دیکھیں جو ملک سے باہر گیا تھا. احتشام کی سوچ اور فکر میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ایبسولوٹلی. ہم جو باہر نہیں گئے لوگ, جنہوں نے دنیا نہیں گھومی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے میٹرو کی وجہ سے, سڑکیں بننے کی وجہ سے. اچھا, یا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں لیکن ہم 50 سال پیچھے ہیں. لیکن جب وہ امریکہ, برطانیہ یا اس طرح کے ترقی یافتہ مالک کو دیکھ آتا ہے, تو مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایک نہیں, آدھی نہیں, ایک بل نہیں, بلکہ 2 صدیاں پیچھے ہیں. کیوں پیچھے ہیں؟ کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ نیو یارک کی سڑکیں اتنی چوڑی نہیں ہیں جتنی لاہور کی سڑکیں چوڑی ہیں, لیکن وہاں حادثات بھی کم ہیں, اور وہاں جس طرح اب گاڑیاں آٹومیٹک آ گئی ہیں نا, وہاں لوگ ہی آٹومیٹک ہیں. کیوں میں لگنا جانتے ہیں, قانون کی پاسداری جانتے ہیں, وجہ اسی طرف آ رہا ہوں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں. جب امامت کرنے والا باوضو ہو, جب امامت کرنے والے کو قرت آتی ہو, جب امامت کرنے والے کو پتا ہو کہ اتنی رکعتیں ہیں, تو وہ سارا کچھ ٹھیک جاتا ہے. جب امامت کرنے والا, قیادت کرنے والا ہی آپ کا کرپٹ ہو, ہی لالچی ہو, وہ اپنے خاندان کو آگے لانا چاہتا ہو, وہ اقربا پروری کرنا چاہتا ہو, وہ زرداری, بلاول زرداری کو لانا چاہتا ہو, وہ میاں شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف کو لانا چاہتا ہو, اور جب وہ پرویز لائی, مونس لائی کو لانا چاہتا ہو, تو وہاں آپ کیسی جمہوریت پسندی دیکھیں گے؟ جسمانی اور روحانی پاکیزگی بھی نہ ہو. اس میں یہ دس از دا پولیوٹڈ ڈیموکریسی, کہ آپ اپنے ہی خاندان, اپنے ہی سب کو لانا چاہتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کبھی ملک میں, پاکستان میں 22 خاندانوں کی حکومت ہے, لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی خاندان کے 22 افراد کی حکومت ہے. تو this is not a good democracy. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے, الیکشن کمیشن کو بھی اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے کہ جو سیاسی جماعتیں جمہوریت کا دعویٰ کرتی ہیں, اپنے اندر تو جمہوریت خود لے کر آئیں. آپ کے ایک پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جاتا ہے, نامزدگیاں ہوتی ہیں, آپ کے اپنی پارٹی کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس ہے نہیں ہے, اور آپ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں. اور دعوے بھی ایسے فرسودہ اور فضول دعوے کہ پتہ نہیں ہمارے وہاں اس پہ کیوں نہیں سوچتے. آپ غور کریں, شخصیت پرستی کی بنیاد پر جب پارٹیاں چلتی ہیں تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں. برطانیہ میں دیکھ لیں, سربراہ تبدیل ہو جاتے ہیں, مستعفی ہو جاتے ہیں, نئے سربراہ آ جاتے ہیں. دیکھیں امریکہ دیکھیں, برطانیہ دیکھیں, وہی لیبر پارٹی, وہی کنزرویٹر پارٹی, وہاں بھی وہی ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی, لوگ بدلتے رہتے ہیں, صدور آتے جاتے رہتے ہیں. یہاں آپ پیپلز پارٹی سے باہر نکلیں گے, مرزا گروپ بنا لیں گے, آپ کوئی اور گروپ بنا لیں گے. یہاں نون لیگ سے باہر, امریکہ میں بھی انتخابات ہونے والے نا, وہاں پہ باراک اوباما کے بعد ہیلری کلنٹن جو ہے وہ پر تول رہی ہیں صدر بننے کے لیے, وہ اپنی کیمپین شروع کر چکی ہیں. جی تو آپ دیکھیں نا, یہاں مسلم لیگ سے کوئی نکلے گا, وہ اپنی مسلم لیگ بنا لے گا. اب ایسے دور میں جب آپ اس طرح کے لیڈر ہیں, جب آپ اس طرح کے زرداری ہیں, جب آپ اس طرح کے میاں نواز شریف محترم ہیں, جب آپ اس طرح کے میاں شہباز شریف ہیں, تو جناب آپ جب اس طرح کی آمریت رکھتے ہیں اپنی پارٹی میں, تو ملک میں بھی آپ آمریت دیں گے. ہم مغرب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں, مغرب کی جمہوریت پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے کہ اس جمہوریت کے چلیں کچھ نہیں تو 10%, اول تو میں کہتا ہوں 99% خوبیاں ہیں, 10% خوبیاں اپنی جمہوریت میں لے آئیں, تو یہ ماتھے کا
टीका क्यों बने? राइट, हम एक ये ब्रेक पर कालक जाना क्यों है। आए? ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स को सब यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर अगर वो कहते हैं कि हमें भी जमहूरी हक दिया जाए अपनी तंजीम साजी का और अपने हकूक़ के लिए जदोजहद का, तो उनको नहीं दिया जाता। इसकी वजूहत क्या है? हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद डिस्कस होगी। नवाब टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरियत की, जमहूरी कल्चर के हवाले से, इंतखाबात में बेहतरी के हवाले से बात हो रही है, लोगों के जमहूरी हक की बात हो रही है, तो स्टूडेंट्स क्यों पीछे हैं जमहूरी हक के हवाले से? स्टूडेंट्स को यूज़ तमाम सियासी जमातें करती हैं, अपनी फ्रंट लाइन पर स्टूडेंट्स को रखती हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि तालीमी इदारों के अंदर भी आप एक पुरअमन सियासी माहौल दें ताकि वहाँ से एक लीडरशिप जनरेट हो जो कि पढ़ी लिखी क़यादत हो, और वो आ गया है। माजी में हमने देखा कि यूनियन लीडर्स जो थे आज वही बड़े बड़े सियासतदान हैं, लेकिन गिलानी साहब अपने पहली स्पीच में कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि स्टूडेंट लीडर हम स्टूडेंट के इंतखाबात होंगे, यूनियंस बहाल करेंगे, लेकिन वो अपने पूरे टेन्योर के अंदर इस पर कोई काम नहीं करते। इसकी वजूहत क्या है? स्टूडेंट्स को क्यों पीछे रखा जाता है? देखिए, इसकी 2-3 बड़ी बड़ी वजूहात हैं, लेकिन पहले मैं ये अर्ज़ करता चलो, आपने कहा स्टूडेंट्स को यूज़ तो करते हैं, नहीं, ये जो सियासी पार्टियां हैं ये स्टूडेंट को मिस यूज़ करती हैं। मिस यूज़ करते हैं, ठीक है, मिस यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर स्टूडेंट लीडर, देखिए दो ही बातें होती है एहतशाम, या चीज़ें ईजाद होती हैं या चीज़ें दरियाफ्त होती हैं। ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, अगर देखा जाए तो दिस इज़ द नर्सरी एग्जैक्टली फॉर फ्यूचर पॉलिटिशियन, फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स, फॉर द डेमोक्रेसी। सही। लेकिन हम करते क्या है? हम इसलिए स्टूडेंट लीडर को लीडर नहीं बनने देते कि वो किसी गरीब घर का भी हो सकता है, बिल्कुल वो सही। कोई ज़हीन फतीन भी हो सकता है, Exactly। और वहाँ ये भी हो सकता है, हमने वो देखा ईमानदार और 5 वक्त का नमाजी भी हो सकता अच्छा, है। मेरा एक दोस्त बाद में MPA हो गया। जब हम कभी कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त यूनियन हुआ करती थी, वो किसी खाते में भी नहीं था, जबकि हम लोग ये जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। अब दरियाफ्त नहीं होते, अब इजाद नहीं होते सियासतदान। अब अगर आप स्टूडेंट्स पे पाबंदी ना लगाएं तो ये खानकाहें किधर जाएंगी? ये खानकाहों की सियासत किधर जाएगी? Exactly। ये वडेरों की सियासत किधर जाएगी? ये जागीरदारों की सियासत किधर जाएगी? लिहाजा ये जागीरदार, ये सनतकार, ये सरमायाकार अपनी जो है सियासत, जो खास ज़हन है, उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए ये नहीं चाहते कि तलबा सियासत अच्छा, आए। बड़ी माजरत के साथ तलबा सियासत आएगी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो जाएगी सियासत की। आप भी बिल्कुल सही, आप भी प्रोफेसर हैं, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ असातिज़ा कराम का इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ कि वो खुद तो सियासत करते हैं, खुद तो अपनी सियासी तंजीमें बनाते हैं, खुद तो अंजुमन असातिज़ा बनाते हैं, खुद तो जदोजहद करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि वो जो है सियासत की तरफ ना आए। हालांकि सियासत को जब आप आएंगे, जैसा कि आपने खुद कहा कि जहन की जब नशोनुमा होगी, तालीम के साथ साथ उनको शौरी तौर पर मुल्क की बागडोर भी संभालनी आगे आकर, तो वो बेहतर लीडर साबित हो सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने, कोई 2-3-4 साल पहले की बात है कि हमारी एक बड़ी यूनिवर्सिटी, बल्कि पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में कुछ जर्नलिस्ट को बुलाया गया। अच्छा, उनमें मैं भी था। अच्छा। उन्हें नहीं मालूम था कि सारे लोग जो है वो तोता मैना की कहानी वो नहीं कहते जो दरबारी होती है। तो उसमें मैंने वाज़े देखा कि असातिज़ा सारे सियासत कर रहे थे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। असातिज़ा सारे सियासत में मुलव्वस थे। उस वक्त जो असातिज़ा आज के VC साहब के साथ थे, तो जब मैंने बात की तो वहाँ खातीन असातिज़ा, वो जी ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा जी मैडम देखिए, ये वो करेंगे जो असातिज़ा से सीखेंगे। अगर आप ठीक करेंगे तो ये भी ठीक करेंगे, आप गलत करेंगे तो ये भी गलत करेंगे। ये कहीं नहीं लिखा कि असातिज़ा को तो सियासतदानी का हक है, लेकिन तलबा को सियासतकारी का हक नहीं है। हाँ, कोई पाबंदी लगा दी जाए, कोई पैरामीटर बना दिया जाए, इतने % नंबर लेने वाला, इतने % हाजिरियां रखने वाला, इतना लायक फायक बच्चा पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, और किसी सियासत का बैनर इस्तेमाल नहीं होगा, किसी सियासी पार्टी का परचम जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाया जाए। देखिए, आपके मुल्क में रह क्या गया है, सिर्फ वकला ऐसे हैं जो अपनी बात करते हैं और डंके की चोट पे। अच्छा, वकला की बात से पहले खता कलामी की माजरत, अब्दुल रहीम साहब सऊदी अरब से काफी देर के साथ उनकी कॉल शामिल करना चाहूंगा। अब्दुल रहीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एहतिशाम भाई और प्रोफेसर नईम मसूद साहब और पूरा वक्त टीम को सलाम करता हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी, मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो आवाम बहुत
ذہین ہے اور زندہ قوم ہے، کیوں اس کو سب لیڈروں کو آزمایا ہوا ہے پھر بھی ان کو ووٹ دیتے ہیں؟ کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے۔ ہم کتنا دفعہ نواز شریف صاحب کو بھیجا ہے، تیسرا دفعہ ہے، اس کو وعدے تو چھوڑنے کو وعدے کر کے پھر اس عوام کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اپنے وہ کرپٹ لیڈر کو پھر ووٹ دیتے ہیں؟ دادلی ماندلی کو چھوڑ دیں، عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا حکومت۔ زندہ قوم ہے، کیوں مو بنا رہے ہیں؟ پاکستان میں مجھے جمہوریت نہیں نظر آ رہی ہے۔ مسعود صاحب بالکل ٹھیک بات ہے، جمہوریت کہاں ہے نام کے؟ اس حکومت کو سپورٹ کرنا ہمارا محترم جنرل ظاہر شریف صاحب ذمہ وار ہے اس کا، پسینے سے نہیں باتوں سے نہیں، بالکل ساتھ کر رہے ہیں اس حکومت میں۔ ہمارا آخر میں یہ کہتا ہوں عوام پاکستان کو کہ خدا کے لیے اپنا لیڈر، اپنا ذمہ وار شخص کو اور ایماندار شخص کو ووٹ دے دے، آئندہ خیال کرے، پاکستان برباد ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ عبدالرحیم صاحب، بہت شکریہ کہ ایماندار شخص کو، قابل شخص کو، پڑھے لکھے امیدوار کو جو کہ دفعہ 62 اور 63 پر پورا اترتا ہو اس کو ووٹ دیے جائیں۔ جمال صاحب بھی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جمال صاحب۔ وعلیکم جی۔ پروفیسر صاحب تو پورا ہفتہ ڈیموکریسی پہ اور اس کے جو فیچرز ہیں اس پہ بڑی کیپٹیویٹنگ ڈسکشن کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلاؤں، پہلے تو یہ عرض کروں کہ ہمارے ملک میں یہ پرورٹڈ ڈیموکریسی ہے، اینڈ وی آر بورن ڈیسپوٹس۔ باپ بھی ڈیسپوٹ ہوتا ہے، جب ماں اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں she becomes a bigger despot۔ تو ڈیسپوٹزم جو ہے نا، اور یہ نان ڈیموکریٹک ویلیوز ہم لے کے پلتے ہیں، کیوں؟ اور اس سے پہلے بادشاہ تھی، خیر یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو دھاندلی کا ایشو ہے اس نے ساری قوم کو جو اصل ایشوز ہیں اس سے توجہ ہٹائی ہوئی ہے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بجلی، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، قرضے 18,500 ارب کے، اس کے بعد ڈیٹ سروسنگ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ کل میں نے کہا تھا اگر سولر پارک جو ہے وہاں سے پتہ نہیں 30 روپے یونٹ بجلی پڑے گی اگر اس کی ساری کاسٹ لے لیں، تو یہ کوئی ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے۔ عمران خان صاحب سے میں کہوں گا وہ جمہوریت کو آگے بڑھا رہے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن ان کو جو کامن مین ایشوز ہیں ان سے نہیں صرف نظر کرنا چاہیے۔ ان چیزوں پہ، مہنگائی پہ، کرپشن پہ، جو 18,500 ارب روپیہ باہر ہے پاکستان کا، وہ لائیں اور اب بائی الیکشن میں لاہور میں آ کے بیٹھیں، یہاں پر اپنی کمپیننگ کریں، اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، ملک میں اپوزیشن ایک اسٹرانگسٹ پاسبل کامن مین کے لیے دیں، یہ ان سے ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اس کی بات دوسری یہ ہے کہ اپنے یہ جو پارٹی ہے اس کے اندر جو سپلٹس ہیں ان کو ٹھیک کریں۔ بنی بنگلہ کیا جو ان کا اسلام آباد میں، وہاں رہنے سے ایشوز سارے ملک میں ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ جمال مصطفیٰ صاحب۔ عبدالرحیم صاحب نے جو سعودی عرب سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ عوام آئندہ انتخابات میں نیک اور پرہیزگار لوگوں کو منتخب کریں تاکہ پاکستان کے اندر ایک نیک اور پرہیزگار قیادت سامنے آ سکے۔ دیکھیے احتشام، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں یہ آج کے جدید دور میں آپ بیعت کرتے ہیں کسی پہ، بالکل صحیح۔ اور یاد رکھیے کہ اگر پیپلز پارٹی کا نمائندہ برا ہے، اگر نون لیگ کا نمائندہ برا ہے، تحریک انصاف اے این پی یا کسی بھی جماعت کا، اس کو بالکل ووٹ نہ دیں تاکہ آئندہ وہ ایسے بندے کو ٹکٹ ہی نہ دیں۔ آپ ایک زانی، شرابی یا ایک بدماش کو ووٹ دے دیتے ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی پرچم تلے ہو، آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ آپ بیعت کرنے جا رہے ہیں بھائی جدید دور کی، آپ کس کو ٹھپا لگا رہے ہیں، کس کو ووٹ دے رہے ہیں، اپنی بہو بیٹی کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ووٹ دیں۔ اس سے رکنا ہوگا اور روکنا بھی ہوگا۔ آپ دیکھیے گا کہ پارٹیاں خود بخود اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیں گی۔ جب آپ سوچتے ہی نہیں ووٹ دیتے وقت، آپ کہتے ہیں میں تو عمران خان کو دے رہا ہوں، اور آپ کے حلقے میں بے شک کوئی نظریہ پاکستان کے خلاف کھڑا ہو، آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نواز شریف کو ووٹ دے رہا ہوں، کوئی را کا ایجنٹ کھڑا ہو اس کو بھی ووٹ دے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا لوگوں کو۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ نواز شریف کا ہے، یہ بندہ زرداری صاحب کا ہے، یہ بندہ عمران خان کا ہے یا کس کا ہے۔ کراچی میں تو کہتے ہیں کھمبا بھی کھڑا کر دیں تو اس کو ایک بندے کے نام پہ ووٹ دے دیں۔ دیکھیں بھگت بھی تو رہے ہیں نا، بھگت بھی رہے ہیں نا جی، کہ آپ وزیر اعظم لے آتے ہیں اپاہج اور انتہائی ضعیف لے آتے ہیں الیکشن کمیشن میں، چیف الیکشن کمشنر کو، اور آپ ان کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیتے ہیں جو خود کسی نہ کسی پارٹی کا دھڑا مار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے نتائج آتے ہیں۔ چھلنی جو الیکشن کمیشن کی ہے، دفعہ 62-63 کے حوالے سے انٹرویوز تو کیے گئے پہلے،
آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور اس میں جس طرح کے سوالات سامنے آ رہے تھے وہ بجائے اس کے اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا، جس طرح سے مقصد پتہ کیوں مزاحیہ انداز میں لیا گیا. دیکھیں لیا سیریسلی گیا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو سب کا ہی کھانا خراب ہو رہا ہے، یہ تو سب کے بھانجے بھتیجے آ رہے ہیں، بھانجے بھتیجے ہی نہیں، یہ تو خود اس میں آ رہے ہیں، تو پھر وہ سارا کچھ مذاق بن گیا. اور وہ اتنی تلخ حقیقت ہے اور اتنی بری تاریخ ہے کہ عدالتوں نے پھر اسے مذاق ہی بنا کے رکھ دیا. پھر عدالتوں کو دوسری عدالتوں نے خود مذاق بنا دیا کہ ایک عدالت کسی کو روکتی ہے، دوسری عدالت کہتی ہے اٹس فائن. تو آپ دیکھیں پھر کیسا فائن جا رہا ہے. اچھا، سوال ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ ایک دوسرے کے بھانجے بھتیجے آ رہے ہیں. زرداری صاحب کے بیٹے کے حوالے سے خبر شامل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی یقین خوشخبری بھی ہوگی کہ بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی ہے. زرداری، بختاور اور آصفہ کی مبارکباد. آج کے نواب میں ان کی تصویر بھی شائع ہوئی ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر حمزہ شہباز شریف سامنے آتے ہیں. لیڈرشپ کی اگر اور الطاف حسین صاحب کی پارٹی میں الطاف حسین صاحب کے علاوہ کوئی اوپر آ نہیں سکتا. تو اس طرح کی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن میں خاندان کے لوگ ہی آگے آتے ہیں، ان کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے اندر خود تو جمہوریت ہے نہیں، کوئی اور نیچلے لیول کا جو کارکن ہے اس پارٹی کا کیا سربراہ بن سکتا ہے؟ ہم مذاق کر رہے ہیں. عمران خان کو ہٹا کر کے دیکھیں، وہی عمران خان کو اٹھا کر کے دیکھیں. عمران خان کی پارٹی کو اگر تحریک عمران کہہ دیں تو تب بھی درست ہے. یہ ترین صاحب، یہ قریشی صاحب، یہ تو پھر پارٹیاں بدل لیں گے. اب سرمایہ دار، جاگیردار، صنعتکار طبقات ہے نا، ہاں جی، اپنے مفادات کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں میں آتے رہتے ہیں. مسلم لیگی ہمیشہ، ایون شیخ رشید کو دیکھیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں رہ سکتے. ہر بندہ یہاں کہتا ہے میں بہت بڑا لیڈر ہوں. ان کے پاس، چلے ہم نہیں کہتے وہ مائنڈ کرتے ہیں، تانگے کی سواریاں ہیں، ان کے پاس تانگے کی سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. ہم کسی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے جب 2-4 دفعہ ہم ایم این اے ہو جاتے ہیں. اچھا، اگر کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم حکومت کے باہر نہیں رہنا چاہتے. یہ معاملہ ایک کلاس جو ہے سیاستدانوں کی، جس میں زرداری صاحب ہے، نواز شریف صاحب ہے، اسفند یار ولی ہے، الطاف حسین ہے، یہ سارے لوگ جو ہے یہ آپ سمجھیں کہ پہلی صف ہے. دوسری صف کی جو قیادت ہے معذرت کے ساتھ، وہ بھی جب 3-4 دفعہ اسمبلی کا الیکشن جیت لیتی ہے تو وہ بھی وزارت کے بغیر نہیں رہ سکتی. اب آپ دیکھیں نا، میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ نون لیگ کے پاس ایسا کہت و رجال ہے کہ انہیں دانیال عزیز کو ساتھ بٹھانا پڑتا. بابا ٹکٹ دیا تھا، اچھا ہو گیا، اس نے آپ کو سیٹ جیت دی. یہ ساری تو ان لوگوں کا کیا درتا ہے جو سامنے آ رہا ہے. یہ آمریت پسند بندہ تھے، یہ ساتھ تھے مشرف کے، دانیال عزیز. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ایسا وفادار، ایسا ذہین اور فتین احسن اقبال، میں کہتا ہوں کہ جو 2-2.5 منسٹر اچھے ہیں نا وفاق میں، ان 2.5 منسٹر میں ایک فل منسٹر احسن اقبال ہے. اس نے دانیال عزیز کو ساتھ بٹھانا شروع کر دیا. ارے بھائی ان سے سیٹیں جتواؤ، ان سے کچھ نہ بنواؤ. یہ تو کل تک وہ ساتھ تھے آمریت کے، یہ آمریت کے ساتھ بھی نہیں تھے، جمہوریت کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے حرص و حوث کے ساتھ، یہ اپنے لالچ کے ساتھ. نون لیگ کی گورنمنٹ ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وزراء کے چہرے بھی وہی ہوتے ہیں آلموسٹ، جو کہ حرکتیں بھی وہی ہوتی ہیں، اور حرکتیں بھی وہی ہوتی ہیں، اور برکتیں پھر اسی طرح کی ہوتی ہیں کہ کہیں سیاہیاں خراب ہیں اور کہیں سیاہی جو ہے وہ ووٹ کی پرچی سے اٹھ کے ماتھے پہ آ لگی. تو اسی طرح ہوتا ہے نا. اچھا، گلگت بلتستان کے حوالے سے ذکر کر لیں. آزاد کشمیر کا کے حوالے سے وزیر لگایا گیا برجیز طاہر صاحب کو مسلم لیگ نون نے، اس کے بعد انہیں اٹھا کر گلگت بلتستان کا گورنر بنا دیا گیا. کیا وہاں پر گلگت بلتستان میں کوئی ایسا قابل شخص نہیں تھا، ان کی اپنی نمائندگی نہیں تھی، یا مسلم لیگ کا کوئی ایسا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا جس کے اندر اتنی قابلیت ہو کہ وہ گلگت بلتستان کو سنبھال سکے؟ کہ ایک ساگلا ہل سے اٹھا کر آزاد کشمیر کے پہلے وزیر لگائے جاتے ہیں، ان کے اوپر الزامات بھی ہوتے ہیں، ان کو گلگت بلتستان کا گورنر لگا دیا جاتا ہے. برجیز طاہر صاحب کی اب بات جب کرتے ہیں تو مجھے رانا تنویر بھی یاد آ جاتے ہیں، مجھے وہ وہاں دور بیٹھے عباس افریدی بھی یاد آ جاتے ہیں، مجھے عثمان ابراہیم جو گجرانوالا بیٹھے ہیں وہ بھی یاد آ جاتے ہیں. یہ لوگ کون سی منسٹری ہے، کیسی منسٹریز ہے ان کے پاس، ان کا کام کیا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہے کوئی؟ آ جا کے آپ کے پاس عابد شیر ہے، آ جا کے آپ کے پاس احسن اقبال ہے، خواجہ آصف ہے، کسی سے لڑا لیتے ہیں، کسی کے پیچھے پڑوا دیتے ہیں. یہ لوگ ہیں، کچھ نظر آتے ہیں. تھوڑا سا شاہد خاقان عباسی شریف آدمی ہے، اس سے کچھ کنٹرول ہو نہ ہو، اس کو وزارت کا تجربہ ہے، یا پھر آپ کے چودھری نثار علی خان. باقی منسٹر ہیں کہاں؟ منسٹر بالکل نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے بعد مجھے تو عبدالقادر بلوچ، انہوں نے اتنے بڑے ہیرو بنائے ہیں، سابق جرنیل ہیں، وہ بھی کبھی ہم نواز تھے مشرف صاحب کے.
منہ سے میاں مشرف نکلنے لگا، وہ پتہ نہیں اللہ خیر کرے. تو اب وہ بات ذرا میاں چودھری لگانے سے سیاست پھیل پھول جاتی ہے نا. وہ وردی میں تو پھر شاید وہ بھی اپنے نام کے ساتھ میاں لگانے کے لیے بہت پر کھول رہے ہیں. لیکن یہ جرنیل اپنی جرنیلی نہیں چھوڑتے، چاہے ان کے ساتھ جرنیلی رہے یا نہ اچھا، رہے. یہ مسلم لیگ نون کا ذکر ہو گیا. اب تھوڑی سی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے والے سے بھی بات کر لیں. سندھ میں قائم علی شاہ صاحب کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی جو جوان ہو اور ایکٹیولی کام کرنے والا ہو. سندھ کے معاملات خراب ہوتے رہے ہیں پچھلے 10 سال سے. سندھ میں بھی ایک ضعیف حکومت ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں احتشام سندھ کی طرف آتا ہوں، لیکن ہماری آپ دیکھیں سپر لیڈ بھی ہے، اس کی طرف آنا ہے. لیکن یہ مختصر ذکر کرنا چاہیں گے ذوالفقار مرزا صاحب کی مجھے لڑائی، اجازت دے دیں، آپ مجھے اجازت دے دیں مشترکہ ذرا ذکر کر لیں. چلیں ٹھیک. وہ اس طرح مشترکہ ذکر کر لیں. پرابلم ایک ہی ہے سندھ اور پنجاب کی. اگر وہ قائم علی شاہ کو پیچھے کرتے ہیں تو اگر کوئی ذوالفقار مرزا آ گیا تو پھر زرداری صاحب کیا کریں گے؟ آپ ذرا غور کریں کیوں رجوانہ صاحب کو بنایا گیا گورنر. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بریک لے لیں. جی پلیز. ناظرین بریک پر جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو رجوانہ صاحب کا بھی ذکر ہوگا جو کہ نامزد گورنر پنجاب ہے. کل انہوں نے حلف اٹھانا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. نیوز لانچ میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بہت اہم خبریں آج کے نوے وقت میں ہیں. سپر لیڈ سٹوری بھی ہے. پھر ایک خبر ہے کہ رفیق رجوانہ صاحب آج حلف اٹھائیں گے. اور پروفیسر صاحب آپ نے ایک کالم بھی لکھا ہے اور اپنے ایک کالم میں آپ نے واضح طور پہ اشارہ بھی دیا تھا چند دن پہلے کہ رفیق رجوانہ صاحب ہی اب پنجاب کے گورنر ہوں گے. انہیں نامزد کر لیا گیا اور آپ کی یہ خبر درست ثابت ہوئی ہے. دیکھیں یہ چودھری سرور صاحب جب انہوں نے ریزائن کیا تو اس کے بعد جب میں نے پہلا کالم لکھا، میں نے پہلا کالم جا کر کے لکھا، یہ وہ جنوری کے آخری ہفتے کی بات ہے غالباً 2 فیبروری کو میں نے صاف لکھا اور اس میں جملہ یہ تھا کہ پنجاب کے گورنر کی پگ رفیق رجوانہ کے سر سجنے والی ہے. وہ دیکھیں سج گئی. پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی، کیونکہ اس سے معقول آدمی ملتان سے انہیں ایک بندہ چاہیے تھا اور جنوبی پنجاب سے بھی چاہیے تھا. ایک تیر سے 2 شکار ہوتے تھے. ملتان اس لیے کہ وہاں پہ سحر ختم اور رفتہ رفتہ سابق وزیر اعظم گیلانی کا، اور جنوبی پنجاب اس لیے کہ اس کی نمائندگی کوئی نہیں تھی. اور جو نام آتے تھے مجھے پتا تھا وہ جنوبی پنجاب کے نہیں ہیں، وہ پنجاب سے ٹرانسفرڈ ہے، سینٹرل پنجاب سے. لہٰذا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہی بنیں گے اور یہ بڑی اچھی سلیکشن ہے. ٹھیک. اچھا، یہ اچھی سلیکشن اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 گورنر ایسے ہیں اس سے پہلے وہ نون لیگ کے ساتھ اچھے نہیں رہ سکے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں قائم علی شاہ کو بدل دے، تو جب ایسے بڑے بندے کو لے آتے ہیں تو وہ مرضی کرتے ہیں. جس طرح میاں اظہر بھی گورنر رہے، میاں صاحب نہیں بنائے لیکن وہ خدا حافظ کہہ گئے. ذوالفقار کھوسا گورنر رہے، خدا حافظ کہہ گئے. اب انہیں ایک ایسا ہومیوپیتھک گورنر چاہیے تھا کہ جو خدا حافظ نہ کہے. اور یہ قانون دان بھی ہے، یہ شفیق اور شریف آدمی ہے. ان سے میری ٹیلی فونک بات ہوتی رہتی تھی. اب گورنر بن گیا، ممکن ہے مجھے اب ڈیلیٹ کرنا پڑے کیونکہ وہ جو قندیلیں اور وہ فصیلیں ہیں نا گورنر ہاؤس کی، وہاں پہ جا کے بندہ بدل جاتا ہے. اللہ کرے یہ کبھی بدلے نہ. آمین آمین. ٹھیک. تو بہرحال یہ انہوں نے دیر کی لیکن گورنر الٹیمیٹلی اچھا سلیکٹ کر لیا انہوں نے. اللہ کرے کہ یہ گورنر بن کے دکھائیں بھی انشاءاللہ. اور لیکن اب پتہ کیا ہے احتشام، 18ویں ترمیم کے بعد اب گورنر راج نہیں ہوتا، اب صوبوں میں وزیر اعلیٰ راج چلتا ہے. وزیر اعلیٰ چاہتا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خبر ہے 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئی طاقت 18ویں ترمیم رول بیک کر سکتی ہے، نہ ہی کرنے دیں گے. لاپتہ افراد کی تلاش کے حوالے سے کامیابی نہیں ملی، ناراض بلوچوں سے بات چیت کر کے راستہ نکالیں گے. ڈاکٹر مالک وزیر اعلیٰ بلوچستان، ان کا یہ بیان ہے. پروفیسر صاحب کی اجازت سے سپر لیڈ کی طرف آنا چاہوں گا. انتہائی افسوسناک ناظرین سانحہ پیش آیا نلتر میں. ہیلی کاپٹر حادثہ، ملک بھر میں سوگ، پرچم سرنگوں. مرنے والوں کا ڈی این اے کرانے کا فیصلہ. شہداء کی نماز جنازہ میں 3 مسلح افواج کے سربراہان کی شرکت. میتیں اور زخمی نلتر سے اسلام آباد منتقل. زخمی سی ایم ایچ راولپنڈی کھاریا میں زیر علاج. نعشیں سفارت خانوں کے سپرد. میجر التمش، میجر فیصل کی میتیں ڈی این اے کے بعد آبائی علاقوں میں بھجوائی جائیں گی. آئی ایس پی آر سفیروں کے لواحقین آج پہنچیں گے. نواز شریف کا ملائشہ احمد صاحب کو فون. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر ایک اور افسوسناک خبر ہے، انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کے انتہائی اہم دوست ترکی کے سابق صدر کنان ایورن انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تمام تر خبریں ہیں. ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے آپ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے احتشام میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ وہ ایک حادثہ تھا. ٹھیک. جنوبی افریقہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے بڑا واضح کر دیا اور انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ان 2 شہید ہونے والے
میجرز کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی. یہ ہے وہ جہاں کہتے ہیں کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنا, انہوں نے ہتھیلی پہ نہیں اپنی جان دے کے بہت سارے لوگ بچا لیے. اب میں بچنے کے حوالے سے آپ کو ایک ہلکی سی صوبیدار صاحب جو تھے جو شہید ہوئے ہیں, انہوں نے زخمیوں کو نکالتے ہوئے خود بھی زخمی تھے لیکن اپنی جان قربان کر دی, زخمیوں کو بچایا. احتشام MI-17 جو ہے یہ ہیلی کاپٹر جس کا حادثہ ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ اس کا حادثہ 2003 میں سامنے آیا تھا اور خوش قسمتی سے پولش پرائم منسٹر مسٹر ملر وہ اس میں بچ گئے تھے. اب 2003 کے بعد 2013 تک تقریباً 14-15 حادثے ہوئے, کوئی نہیں بچا. 2013 میں پھر ایک حادثہ ہوا ویتنام میں, کچھ لوگ بچ گئے یا بچا لیے گئے. اسی طرح انڈیا میں اب تک اسی ہیلی کاپٹر کے 3 حادثے ہو چکے ہیں, لیکن 2013 کے ایک انڈین حادثے میں بھی کچھ لوگ بچے. یعنی اب تک جو لوگ بچے ہیں وہ 2 میں بچے ہیں, یعنی 3 میں, 2003 میں, 2013 میں ویتنام اور 2013 میں ہی اس کا انڈیا میں. اب یہ 20واں حادثہ تھا اس کا, اس میں بھی کچھ لوگ اگر بچ گئے ہیں. اب تک اس کے کم و بیش 20 بڑے حادثے ہوئے ہیں, 17 کے قریب کہا گیا ہے کہ افراد اس میں اور یہ بچائے گئے اور خراج تحسین پیش کیا پوری فوج کو, ہماری جوان مردی کو, ہماری جانفشانی کو. مجھے ڈر تھا, بات سے بدنام برا ہوتا ہے نا. جب یہ حادثہ ہوا تو میں نے کہا یار لوگوں نے ہماری آرمی پہ ڈال دینا ہے یا اسے دہشت گردی کا دریچہ قرار دینا ہے. بھارتی میڈیا نے تو بھرپور کوشش بھی کی اس حوالے سے, نیگیٹو پروپیگنڈا, منفی پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کوئی موقع جاری نہیں دیتے, لیکن ایئر فورس چیف نے کل کہا کہ بچ جانا لوگوں کا بہت بڑا معجزہ ہے. اچھا میں اس پہ بتاؤں کہ نیو یارک ٹائم کی میں نے سٹوری پڑھی, اس میں الجزیرہ کی سٹوری پڑھی, بہت ساری میں نے وہ بین الاقوامی اخبارات دیکھی, سب نے, اور میں بڑا خوش ہوں. ٹھیک ہے حادثہ ہوا, وہ کہتے ہیں نا کہ کیا خوب یہ حادثے اللہ کرے نہ ہوں, لیکن کبھی کبھی آپ ان حادثوں سے سیکھتے ہیں. نیو یارک ٹائم نے کہا کہ اس غم میں پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج اس طرح شریک ہے جس طرح ان کے اپنے لوگ مر گئے ہوں. تو یہ خراج تحسین بین الاقوامی بھی آیا اور قوم بھی بڑی پریشان ہوئی. کہا ہے کہ یہ حادثہ ہی تھا, اور ایئر چیف نے بھی فرمایا کہ میکینیکل پرابلم آئی تھی ہیلی کاپٹر. آپ پھر جنازے میں دیکھیں کبھی کسی ملک نے اس طرح نہیں کیا, ہمارے تینوں سربراہ گئے ہوئے تھے فوج کے, پھر ہمیشہ پیش رہے ہیں. مجھے یہ میرے ایک ذرائع نے بتایا تھا کہ ایکچولی کچھ لوگ وہاں ضرور جانا چاہتے تھے, زیادہ جانا چاہتے تھے, ہمیشہ جاتے ہیں. اس دفعہ ہمیں سوئٹزرلینڈ نے ایک چیئر لفٹ گفٹ کی تھی تو اس کا افتتاح بھی تھا. تو وزیر اعظم صاحب نے وہی برجیز طاہر صاحب سے کہا کہ آپ گورنر ہیں وہاں کے, ان لوگوں کو مینج کریں. وہ کہتے تھے ہم نے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ دیکھنا ہے. تو یہ بہت سارے سفیر تھے وہ گئے, لیکن ایک حادثہ ہونا تھا, ہو گیا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ملک کو اسیب کے ساروں سے بچائے. تو یہ بڑا افسوسناک معاملہ تھا. آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ انڈونیشیا کی جو ایک سفیر صاحب کی بیگم صاحبہ اس میں اللہ کو پیاری ہو گئی, تو انڈونیشیا میں بھی یہ ایک دفعہ اسی MI-17 کا حادثہ ہو چکا ہے, کوئی بندہ نہیں بچا تھا. تو یہ بہت سارے مالک. آپ سمجھتے ہیں یہ MI-7 کیا امریکن میڈ ہے اور اب یہ رشین ہے, اگر ان میں پرابلم آ رہی ہے نہیں, ان میں پرابلم نہیں. پتہ کہ آپ دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا ہی نہیں ہوا, اور یہ تو ہم چونکہ MI-17 کی بات کر رہے ہیں نا, سبھی کا ہوا ہے, سبھی کا ہوا ہے. کبھی ٹریننگ, یہ اتنا کامیاب اور کامران ہیلی کاپٹر ہے کہ جہاں زلزلے ہوں, ایک دفعہ زلزلے کے بھی کوئی معاملہ تھا کسی ملک میں تو وہاں بھی یہ تباہ ہو گیا. یہ بڑا بہترین اور بڑا کامیاب ہیلی کاپٹر ہے. لیکن دیکھیں حادثہ جو ہوتا ہے, حادثہ کہتے ہیں کسے؟ مشین ہے نا, مشین کسی وقت ایک مشین اور اوپر سے حادثہ. حادثہ آپ کسے کہتے ہیں؟ حادثہ اسے ہی تو کہتے ہیں, اس کا حادثہ بتا کے نہیں آتا. سیکنڈز کا ایرر جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اب اس پہ آپ اس کمپنی پہ, اس MI-17 پہ بھی الزام نہیں دے سکتے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج تک 4 حادثوں میں اگر کوئی لوگوں کو بچایا گیا ہے 2003 سے آج تک, تو وہ پاکستانی اس میں بھی شامل ہے اور انہیں خراج تحسین ملا. بالکل صحیح. مجھے 1-2 خبریں شامل کرنی ہے. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پھر شروع ہو گئی ہے. تمام تر دعووں کے باوجود سندھ ہائی کورٹ کی سیکورٹی کا انچارج DSP محافظ سمیت قتل ہو گیا, ہومیو ڈاکٹر بھی مارا گیا. پھر شہباز شریف صاحب کا بیان ہے کہ غیر ملکی کی حفاظت کے لیے خصوصی فورس بنے گی, زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کو فول پروف سیکورٹی دیں گے. پھر ذوالفقار مرزا کے والے سے خبر ہے کہ ذوالفقار مرزا کی دہشت گردی کے 3 مقدمات میں ضمانت. عدالت کے باہر حامی اور مخالفین کی شدید نعرے بازی. اور یہ تمام تر خبریں آج کے نواں وقت میں آپ تفصیلی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں. نواں وقت ضرور خریدیے, پڑھیے, بہت اہم خبریں اور اس میں تجزیے تبصرے بھی ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, وقت کی کمی ہے, اور انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی نشست میں بھی آپ سے ہم ڈسکشن کریں گے. اور آخر میں
فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہوں گا۔ قائد اعظم نے کراچی بار ایسوسی ایشن 25 جنوری 1948 کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اسلام کے اصول عام زندگی میں آج بھی اسی طرح قابل اطلاق ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے۔ اسلام اور اس کے نظریات نے ہی ہمیں جمہوریت کا سبق دیا ہے۔ ہر شخص سے انصاف، رواداری اور مساوی برتاؤ اسلام کا بنیادی اصول ہے۔ پھر کسی کو ایسی جمہوریت، مساوات اور آزادی سے خوف کیوں لاحق ہو جو انصاف، رواداری اور مساوی برتاؤ کے بلند ترین معیار پر قائم کی گئی ہو۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آ سکے، اور جس طرح سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ڈائریکشنز ہیں ان کے مطابق ہمارے تمام ادارے کام کریں، تمام سیاستدان اس کو فالو کریں، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اور نلتر میں جو حادثہ پیش آیا ہے ان کے شہداء کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو غیر ملکی سفیر جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین سے بھی ہم تعزیت کر کے احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔